مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے دجال کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک گروہ دجال کے پیچھے چلا جائے گا، ایک گروہ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پر چلا جائے گا جہاں شیخ نامی بوٹی اگتی ہے، اور ایک گروہ دریائے فرات کے کنارے آ جائے گا۔ دجال ان کے ساتھ جنگ کرے گا اور وہ لوگ دجال کے ساتھ جنگ کریں گے، یہاں تک کہ اہل ایمان شام کے مغرب علاقے میں اکٹھے ہوں گے اور دجال کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجیں گے۔ ان میں سے کوئی شہسوار تیز سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار ہوگا یا سفید سیاہ گھوڑے پر سوار ہوگا، وہ لوگ لڑائی میں حصہ لیں گے اور ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اہل کتاب کے حوالے سے اس کے علاوہ کوئی اور روایت بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ پھر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، وہ زمین میں پھیل جائیں گے اور فساد پیدا کریں گے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے چلتے ہوئے آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نغفہ نامی کیڑے کی طرح کا ایک جانور ان پر مسلط کرے گا اور وہ ان کے کانوں میں ان کے نتھروں میں داخل ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ لوگ مر جائیں گے۔ ان کی وجہ سے زمین بدبودار ہو جائے گی۔ لوگ اس صورتحال سے اللہ کی پناہ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر بارش نازل کرے گا جس کے ذریعے زمین پاک ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جس میں شدید سردی ہوگی، روئے زمین پر موجود ہر مومن اس ہوا کے ذریعے انتقال کر جائے گا اور پھر قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ پھر فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان سور کے پاس کھڑا ہوگا اور اس میں پھونک مارے گا تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق مر جائے گی، البتہ ان کا معاملہ مختلف ہے جن کے بارے میں تمہارے پروردگار نے یہ چاہا کہ وہ نہ مرے۔ پھر 2 مرتبہ پھونک مارے جانے کے درمیان کا اتنا وقفہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، زمین میں ہر انسان کے وجود کا کوئی نہ کوئی حصہ موجود ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے نیچے سے پانی نازل کرے گا جو انسان کی منی کی طرح ہوگا، اس پانی کے ذریعے لوگوں کے جسم اور ان کے گوشت پھوٹ پڑیں گے جس طرح پانی کے ذریعے زمین سے نباتات پھوٹ پڑتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی اللہ کی ذات وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادلوں کو لے کر چلتا ہے، ہمیں انہیں ایسے شہر کی طرف بھیجتے ہیں جہاں کی زمین بنجر ہو اور پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے باوجود زندگی دے دے۔ اسی طرح لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر فرشتہ سور کے ہمراہ آسمان و زمین کے درمیان کھڑا ہوگا، وہ اس میں پھونک مارے گا تو ہر جان اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی، وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ سب ایک جیسی حالت میں زندہ ہوں گے اور تمام جہانوں کے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے سامنے آئے گا، مخلوق میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرتا تھا اس کا معبود اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے سامنے آئے گا اور دریافت کرے گا تم کس کی بات کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے حضرت عزیز علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم پانی کو پسند کرو گے؟ وہ جواب دیں گے جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم دکھائے گا پھر جو سراب کی مانند ہوگی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی اور اس دن ہم جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے، پھر وہ عیسائیوں کے سامنے آئے گا اور فرمائے گا تم کس کی بات کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم مشروب کو پسند کرو گے؟ وہ جواب دیں گے جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم دکھائے گا جو مشروب لگ رہی ہوگی۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے تھے ان کے ساتھ اسی طرح ہوں گے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی اور ان کو ٹھہرا دو، ان سے حساب لیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پاس آئے گا اور ان سے ملاقات کرے گا۔ وہ لوگ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور ہم کسی کو اس کا شریک قرار نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایک، یا شاید یہ شک راوی کو ہے، 2 مرتبہ ان کے ساتھ سختی سے بات کرے گا تم کس کی بات کرتے ہو؟ وہ جواب دیں گے سبحان اللہ۔ جب وہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ اس وقت پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا تو ہر مومن سجدے میں چلا جائے گا،
صرف منافقین باقی رہ جائیں گے۔ ان سب کی کمر ایک جیسی ہوگی، یوں جیسے ان میں سلاخیں ہیں۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو ان سے کہا جائے گا تمہیں پہلے سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، اس وقت تم ٹھیک تھے، لیکن اس وقت تم نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ پل صراط کے بارے میں حکم دے گا، اسے جہنم پر لگا دیا جائے گا۔ لوگ اپنے اعمال کے حساب سے مختلف گروہوں کی شکل میں اس پر سے گزریں گے۔ ان میں پہلا گروہ یوں گزرے گا جیسے بجلی چمکتی ہے، پھر یوں گزرے گا جیسے ہوا چلتی ہے، پھر جیسے پرندے اڑ کر جاتے ہیں، پھر جیسے تیز رفتار جانور ہوتا ہے، انہوں نے بیان کیا۔ پھر اسی طرح لوگ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ کوئی شخص دوڑتا ہوا گزرے گا اور کوئی شخص پیدل چلتا ہوا گزرے گا، یہاں تک کہ ان میں سے جو آخری شخص ہوگا وہ پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا گزرے گا اور یہ کہے گا اے میرے پروردگار، تو نے مجھے پیچھے کر دیا۔ تو پروردگار فرمائے گا تمہارے عمل نے تمہیں پیچھے کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کا حکم دے گا، تو قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، راوی کو شک ہے یا شاید یہ الفاظ ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ سلمہ نامی راوی کہتے ہیں پھر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے، جن معاملات کے بارے میں شفاعت کی جا سکتی ہے ان کے بعد کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اور یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، یعنی جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں ہے، ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ ہر شخص جنت میں موجود گھر اور جہنم میں موجود گھر کی طرف دیکھے گا، تو یہ کہا جائے گا اگر تم عمل کرتے تو وہ حسرت کا دن ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جہنمی اس گھر کو دیکھیں گے جو جنت میں ہوگا، تو یہ کہا جائے گا اگر تم عمل کرتے، اور جنتی اس گھر کو دیکھیں گے جو جہنم میں ہوگا، تو یہ کہا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل نہ کیا ہوتا تو تمہیں جنت نہیں ملنی تھی۔ پھر فرشتے، انبیاء اور شہداء، نیک لوگ، اہل ایمان شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، تو جہنم میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اس سے زیادہ تعداد میں لوگ نکلیں گے جتنی ساری مخلوق، یعنی ساری مخلوق کی شفاعت کی وجہ سے نکلے تھے، یہاں تک کہ جہنم میں کوئی ایسا فرد باقی نہیں رہے گا جس میں کوئی بھلائی ہو۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کے ذریعے گرہ لگائی۔ وہ لوگ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم غور و خوض کرنے والوں کے ساتھ غور و خوض کیا کرتے تھے، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ یقین ہمارے پاس آ گیا۔ سفیان کہتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے گرہ لگا کر، یعنی انگلی کے ذریعے اشارہ کر کے یہ بتایا کہ ایسا ہوگا۔ انہوں نے 4 انگلیوں کے ذریعے گرہ لگائی۔ ابو نعیم نے ایسا کر کے دکھایا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں ان میں سے کسی ایک میں کوئی بھلائی نظر آتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرے گا کہ اب جہنم میں سے کوئی نہ نکلے، تو وہ ان کے چہروں اور ان کے رنگتوں کو تبدیل کر دے گا، اور پھر اہل ایمان میں سے ایک شخص آئے گا اور وہ شفاعت کرے گا، تو اسے یہ کہا جائے گا اگر تم کسی کو پہچانتے ہو تو اسے نکال لو۔ وہ شخص آئے گا اور جائزہ لے گا، اسے کوئی شخص نظر نہیں آئے گا، تو ایک جہنمی اس سے کہے گا اے فلاں میں فلاں ہوں، تو وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں۔ پھر وہ لوگ یہ کہیں گے، یعنی جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں ہے، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اس میں سے نکال دے، اگر ہم نے دوبارہ ایسے کام کیے تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اور پروردگار فرمائے گا اس جہنم میں دھتکارے ہوئے رہو اور میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب وہ لوگ یہ کہیں گے تو ان پر جہنم کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر اس میں سے کوئی بشر باہر نہیں آ سکے گا۔ یہ روایت امام طبرانی نے نقل کی ہے، اور یہ روایت موقوف ہے، اور یہ صحیح حدیث کے مخالف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 18305 مینز 1,08,305۔
دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں روایات۔ اگر یہ حدیث آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اللہ حافظ۔